ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت نور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے مذہب کا، اسلام کا مکمل طور پہ مدار قرآن کے اوپر اور حدیث طیبہ کے اوپر ہے۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر حدیث کے ہم قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ قرآن جو عقیدہ ہمیں دیتا ہے، اس عقیدے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن چونکہ عربی میں ہے، جب اسلام پھیلا اور عرب سے باہر ملکوں میں اسلام گیا تو ایسی صورت میں قرآن فہمی کے لیے قرآن کے ترجمے کی ضرورت پیش آئی کہ قرآن کا ترجمہ کیا جائے تاکہ عوام الناس جو خواص ہیں وہ تو قرآن کو سمجھیں، جو عوام الناس ہیں وہ بھی قرآن کو سمجھ سکیں۔ لیکن اس قرآن کے ترجمہ کرنے کے پیچھے غیروں کی ایک زبردست سازش رہی، اور جس سازش کی بنیاد پر اسلام میں ایسے عقیدوں کو پنپانے کی کوشش کی گئی جو عقیدہ اسلام کے صحیح نظریات اور قرآن کی صحیح تعلیمات کے خلاف ہے۔ آج اسی چیز کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود آپ نے قرآن کا ترجمہ کرنا کیوں ضروری سمجھا، جبکہ آپ کی مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس اس زمانے میں، آج کا تو یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک جگہ سے بات اٹھتی ہے اور لمحوں میں وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کا شہرہ آپ سمجھیں کہ کہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس چین سے، جرمنی سے، انگلستان تک سے استفتاء آیا کرتے تھے، یعنی پوری دنیا کے لوگ یہ جانتے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت ہے جس کی کوئی بھی نظیر دنیا میں نہیں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین، انگلستان، جرمن وغیرہ سے آپ کے پاس استفتاء آیا کرتے تھے۔ خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھی تو دارالافتاء میں 400 فتویٰ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ان 400 استفتاء کا جواب دینا ایک شخص بیٹھ کر کے اگر جواب دے، آپ سوچیں یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ایک لمحے کی فرصت نہیں تھی، 18 گھنٹے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیے۔ اگر کوئی صرف استفتاء کا جواب دینا شروع کر دے تو دن بھر میں 10 استفتاء اسے دے دیا جائے تو باقی اور کوئی کام وہ نہیں کر پائے گا، مشکل سے وہ اپنے فرائض و واجبات کو ادا کر سکے گا۔ اور اس کام کی اہمیت شریعت میں اتنی زیادہ ہے کہ یہی وجہ ہے اگر کوئی ایسا فقیہ ہے کہ جس کے پاس ان استفتاء اور جواب دینے کے ساتھ ساتھ اتنا وقت اسے نہیں ملتا ہے کہ وہ سنت مؤکدہ وغیرہ کو ادا کر سکے، تو شریعت نے اس کے اوپر سے سنت مؤکدہ ساقط کر دیا ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ادا نہ کرے لیکن لوگوں تک دین کی یہ تعلیم وہ پہنچائے۔ اتنا اہم کام یہ ہے، لیکن ان تمام کاموں کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت نے قرآن کے ترجمے کو کیوں ضروری سمجھا؟ اس زمانے میں حالانکہ کئی ایک تراجم تھے، لوگوں کا کام چل سکتا تھا، لیکن ان ترجمے میں بنیادی غلطیاں تھیں
اور ایسی قبیح غلطیاں تھیں جس سے اسلام کے نظریات پر ڈائریکٹ حرف آتا تھا. اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترجمہ کیا, اور اس کے لیے کوئی مستقل وقت آپ نے نہیں نکالا, بلکہ قیلولہ کرتے وقت جب آپ قیلولہ کے لیے آرام فرما ہوتے, صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان کاپی قلم لے کر کے بیٹھ جاتے تھے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیت کریمہ پڑھتے تھے. اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ بولتے تھے اور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان لکھا کرتے تھے, اور بہت مختصر مدت میں قرآن پاک کا یہ بہت ہی معقول اور صحیح ترین ترجمہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو کیا گیا مارکیٹ میں آ گیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ترجمے کے بارے میں صدر الشریعہ علی رحمہ فرماتے ہیں, خود حضور محدث اعظم ہند علی رحمت و رضوان نے اپنے خطبہ صدارت میں یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ ترجمے کے بعد لے کر کے بیٹھتے تھے اور مختلف تفسیروں سے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو ملاتے تھے, لیکن جب ہم ترجمہ ملاتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا یہ ترجمہ اس شخص نے کیا ہے جس نے ساری تفسیروں کو پڑھ کر کے وہ بیٹھا ہے خاص طور سے ترجمے کے لیے, اور پھر اس نے ترجمہ کرایا. معتمد تفاسیر کی روشنی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ترجمے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر غیروں کی جانب سے اعتراضات بھی ہوئے, لیکن ان اعتراضات میں میں نہیں جاؤں گا. میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے کنز الایمان کے اوپر کیوں اعتماد کیا اور کیوں ایک ضرورت پیش آئی کنز الایمان کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو پہلے بھانپ لیا تھا, اس لیے آپ نے یہ ترجمہ کیا تھا. میں آپ کو مثال دیتا چلوں. اس زمانے میں حفیظ جالندھری کا ترجمہ تھا, محمد علی جوناگوڑی کا ترجمہ تھا, مودودی جماعت اسلامی کا جو مودودی تھا اس کا ترجمہ مارکیٹ میں تھا, محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ مارکیٹ میں تھا, اور بھی بہت سارے لوگوں کا ترجمہ تھا. نذیر حسین یا نذیر احمد غیر مقلد جو ہے اس کا ترجمہ تھا, وحید الزما کرانوی کا ترجمہ تھا. بے شمار تراجم مارکیٹ میں موجود تھے, اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان کا ترجمہ کیوں کیا؟ آئیے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا چلوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, بالکل کسی بھی طریقے سے کوئی عیب اللہ رب العزت کی ذات میں نہیں ہے. آپ کو اگر علمی میدان میں میں لے کر کے آؤں, ذرا بات ٹف ہے, توجہ دیں گے تو سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو ہیں, ایک صفات ایجابیہ اور ایک صفات سلبیہ. ایجابیہ کا یہ مطلب کہ وہ صفات جو اللہ رب العزت کی ذات میں پایا جانا ضروری ہے, اسے صفات ایجابیہ کہتے ہیں. جیسے اس کا عالم ہونا, قادر ہونا, خالق ہونا, رازق ہونا, اس کا معبود ہونا, یہ وہ صفات ایجابیہ ہے جس کا پایا جانا ضروری ہے. اس کا سمیع ہونا, بصیر ہونا, یہ تمام صفات ایجابیہ ہیں. لیکن کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں صفات سلبیہ, یعنی ان صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہ پایا جانا ضروری ہو. جیسے اس کا مخلوق ہونا, بیمار ہونا, مرنا, عاجز ہونا, دھوکہ دینا, ظلم کرنا, جھوٹ بولنا, یہ وہ صفات ہیں جن صفات کا اللہ کی ذات میں نہ پایا جانا ضروری ہے, انہیں صفات سلبیہ کہتے ہیں. اسی کو آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, ہر طرح کے عیوب سے اللہ رب العزت پاک ہے. اب قرآن کا ترجمہ کرتے وقت ہمیں اس بنیادی عقیدے کا لحاظ ضروری ہے. اگر ہم نے اس بنیادی عقیدے کا لحاظ نہیں کیا تو پھر قرآن کے ترجمے کی آڑ میں گمراہی پھیل جائے گی. قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم, کہ بے شک منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اس کا ترجمہ محمود الحسن دیوبندی نے کیا کہ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دیتا ہے. کسی نے ترجمہ کیا, حفیظ جالندھری نے ترجمہ کیا کہ منافقین رب کو فریب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں فریب دیتا ہے. کسی نے یہ ترجمہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ چال چلتا ہے اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں, دھوکہ دینا, فریب دینا اور چال بازی کرنا, مکر کرنا, یہ وہ الفاظ ہیں اگر آپ کے بارے میں کوئی بول دے
تو آپ کی تیوریاں چڑھ جائیں گی کہ دھوکہ دینا، فریب دینا، یعنی یہ عیب میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس کا لحاظ نہیں کیا۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیوب سے پاک ہے، اس کا اقرار صبح و شام کرو۔ ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد جو پہلا جملہ ہماری زبان پر آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے، یہی ہمارا پہلا جملہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے خود اپنی ذات کے بارے میں فرمایا ہے واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ 8 صفات اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کیا ہے جو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں ایک ہے قدوس۔ قدوس اسی کو کہتے ہیں جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ تو جن صفات کو ہم اپنے بارے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان بدتمیزوں نے وہ صفات رب کائنات کی شان میں بک دیے ہیں، اور اللہ رب العزت کو انہوں نے اس ترجمے کی آڑ میں کسی نے دھوکے باز کہا، کسی نے فریبی کہا، کسی نے چال باز کہا۔ اب دیکھیں رب کائنات کی تسبیح و تقدیس کے بارے میں بتاؤں کہ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست محدث اور فقیہ ہیں، حضرت امام رازی کے نام سے جو مشہور ہیں، یہ وہی حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ شیطان سے ان کا مناظرہ ہوا تھا، اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وحدانیت خداوندی پر 1 2 نہیں 360 دلیلیں آپ نے دیا تھا۔ حضرت امام فخر الدین رازی انہوں نے فرمایا ہے تسبیح اسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم کی جو اوصاف ہیں ان اوصاف سے اللہ کو پاک ماننا، جیسے جسمانی اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک ماننا، جسم کے جسمانی اعضاء کی جو صفات ہیں اس کا موٹا ہونا، پتلا ہونا، بیمار ہونا، اس کا عاجز ہونا، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک ہونا، یہ مانا جائے، یہ ہے تسبیح۔ اور تقدیس کا یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کو ایسی تمام بری صفات سے پاک کرنا جو شریعت مطہرہ میں بری ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا جھوٹا ہونا یا دھوکہ دینا، چال باز ہونا، سازشی ہونا، یہ وہ عیوب ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور صاف ہے۔ لیکن اس ترجمے میں دیکھیں کہ کتنی سنگین غلطی انہوں نے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدس کو ان لوگوں نے پامال کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ ترجمہ پڑھے وہ یہی تو نظریہ بسا لے گا کہ رب کائنات بھی دھوکہ دیتا ہے منافقین کو۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ لے کر کے آئے وہ عقیدہ تو یہی ہے کہ رب کائنات ہر عیوب سے پاک ہے، لہٰذا ان ترجموں کے پیچھے گمراہیت پھیل رہی تھی، اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمے کی ضرورت محسوس کی۔ آپ خود غور کریں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدس کو جہاں پامال کیا جائے قرآن کے پس پردہ، وہاں کیا ایسے ترجمے کی ضرورت نہیں تھی جو ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیوب سے پاک کر دے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کائنات کی ان صفات کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کیا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین رب کو دھوکہ دیا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنے گمان میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ رب کو دھوکہ دے دیں، لیکن اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا ترجمہ وہو خادعہم، اور اللہ انہیں غفلت میں رکھ کر کے مارے گا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ جو قرآن اترا اس قرآن کی صحیح ترجمانی بریلی سے ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ ہے اللہ یستہزئ بہم، جس کا ترجمہ محمود الحسن دیوبندی نے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہنسی کرتا ہے، کسی نے اس کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ دل لگی کرتا ہے،
کسی نے اس کا ترجمہ کیا، خود محمود الحسن نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ایک نے ترجمہ کیا، حافظ جالندری نے ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں زیب نہیں دیتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے بارے میں ان الفاظ کو جو ہے مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدس کو یہ سمجھ نہیں سکے، اور ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ ہنسی کرتا ہے، دل لگی کرتا ہے، اور یہ ترجمہ کر کے انہوں نے قرآن کے پس پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے مطابق جو صفات ہونی چاہیے تھے ان صفات کے اوپر قدغن لگایا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ اس کا کیا، اور اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اور آپ اگر تفاسیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت و رضوان نے اس کی عربی میں تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کے استہزاء اور ان کے مذاق، جو مسلمانوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کے استہزاء کا جواب اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت میں جب مسلمان، آقائے کائنات فرماتے ہیں جب بندے مومن قیامت میں جب اپنی ایمان کی روشنی میں آگے بڑھے گا تو منافقین دیکھیں گے کہ یہ روشنی ہے، اسی روشنی میں وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ پل صراط سے جیسے ہی نکلیں گے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا اور پھر وہ پریشان ہو کر کے رہ جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محشر میں جنت کے دروازے کھول دے گا، جب جنت کے دروازے کو کھلا ہوا دیکھیں گے یہ منافقین دوڑ کر کے جنت میں داخل ہونا چاہیں گے، اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچیں گے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے دروازہ بند کر دیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے استہزاء کی صورت ہے کہ وہ آنا چاہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، دروازہ بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ قرآن جو اترا ہے اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس کے بھی بالکل مطابق ہے اور شریعت اسلامیہ کے عقیدے کے بھی مطابق ہے۔ ایسی ایک نہیں درجنوں آیات ہیں جیسے ان لوگوں نے ترجمہ کیا وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَيَسْخَرُ اللَّهُ مِنْهُمْ، کہ یہ منافقین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر ہنستے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس جو ہے تمسخر کا اللہ تعالیٰ جواب دے گا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان صحابہ کا مذاق منافقین اڑایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس میں فرمایا فسخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کے اس تمسخر اور مذاق اڑانے کا جواب دے گا، یہ محشر میں انہیں جواب دیا جائے گا۔ لیکن لوگوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس کے خلاف ہے۔ ایسی درجنوں آیات ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کہ جس کا ترجمہ محمود الحسن دیوبندی نے کیا ہے کہ ابھی تک اللہ نے معلوم نہیں کیا تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور اس پہ ثابت قدم رہنے والے کون ہیں۔ یہ معلوم نہیں کیا کا مطلب بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ معلوم تھا ہے نہیں، ابھی معلوم نہیں کیا ہے، معلوم کرے گا تب پتہ چلے گا۔ اور یہ عقیدہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ بھی دیا ہے۔ چنانچہ علی حسین یا حسین علی کر کے پاکستان کا ایک دیوبندی ہے جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بندہ جب تک کوئی کام کرتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے وہ کیا کرے گا، جب بندہ کر لیتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ اور آپ اسماعیل دہلوی کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تقویۃ الایمان میں اس نے صاف لکھ دیا ہے کہ غیب کی بات معلوم کر لینا، دریافت کر لینا اس اعتبار سے کہ اپنے اختیار میں ہو تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اس نے لکھا یہ خاص اللہ صاحب کی شان ہے، اس نے یہ لکھا ہے۔ تو آپ غور کریں، دریافت وہ کرتا ہے جسے پہلے سے معلوم نہیں ہوتا ہے، اور جسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے وہ دریافت نہیں کیا کرتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ترجمہ کیا کیا، اللہ نے ابھی تک معلوم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے
جو تحویل قبلہ کی آیت ہے اس میں بھی ان لوگوں نے ہیرا پھیری کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان لے کہ کون اے محبوب تیری پیروی کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی ان لوگوں نے یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ جان لے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، جبکہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں ارشاد فرمایا ہے کہ من یعتقد ان اللہ سبحانہ وتعالی لا یعلم الاشیاء قبل وقوعہ فہو کافر، جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اشیاء کو ان کے واقع ہونے سے پہلے نہیں جانتا ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ازل سے لے کے ابد تک، جب سے دنیا بنی ہے بلکہ اس سے پہلے سے لے کر کے اور تا قیام قیامت اور اس کے بعد تک کی ایک ایک چیز رب کائنات جانتا ہے، اس کے ہونے سے پہلے بھی جانتا ہے، ہونے کے بعد بھی جانتا ہے۔ یہ جو غیب ہم کہتے ہیں کہ اللہ غیب جانتا ہے، یہ ہمارے اعتبار سے غیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ غیب اسی کو تو کہتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، جو ہماری معلومات سے اوجھل ہو، جو ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ سے اوجھل ہو، اسی کو غیب کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی غیب نہیں ہے، یہ غیب ہمارے اعتبار سے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب جانتا ہے، یعنی وہ ہمارے اعتبار سے غیب ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم ازلی کا یہ انکار ہے جو ان لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان لے، تو اس کا صحیح ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہ یہ ترجمہ نہیں، ترجمہ یہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے لے کہ تم میں کون میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ جیسے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جن لوگوں نے ترجمہ کیا ابھی تک اللہ نے معلوم نہیں کیا کون تم میں سے جہاد کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سنیں، ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ترجمہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم ازلی کے مطابق ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی ان لوگوں نے اسی طریقے سے گستاخیاں کی ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ترجمے میں ایک جگہ لکھ دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک انا فتحنا لک فتحا مبینا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کا ترجمہ محمود الحسن دیوبندی نے کیا کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی گنہگار ہے معاذ اللہ، جبکہ اس کائنات گیتی کے اوپر صرف دو مخلوق معصوم ہیں جن سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اسلامی نظریہ ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں دو مخلوق ایسی ہے جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ دو مخلوق ایک فرشتے اور ایک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو، خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے، اگلی پچھلی غلطیوں کو۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی گناہ ہو چکا ہے اور بعد میں بھی گناہ ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں، عقل سے سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس ہستی کو اس لیے بھیجے کہ یہ بندوں کو گناہوں سے روک دے، اگر وہی گناہوں میں اگر لٹھڑا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کا انتخاب کیوں فرمایا معاذ اللہ، جو خود گنہگار ہو؟ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہر طرح کے گناہوں سے بالکل صاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں صاف فرمایا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے نہ ان کے اندر سرکشی پیدا ہوئی۔ ایک جگہ رب کائنات نے فرمایا انکا
علی ھدی مستقیم، اے محبوب تو بالکل ہدایت اور سیدھے راستے پر ہے۔ ایک جگہ فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے محبوب تو رسولان گرامی وقار میں سے ہے اور تو بالکل سیدھے راستے پر ہے۔ ایک جگہ رب کائنات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امت کے لیے نمونہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ اگر بتائیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گناہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ نمونہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور مدنی زندگی نہیں ہے، مکی زندگی بھی نمونہ عمل ہے، مکی زندگی بھی نمونہ عمل ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی نمونہ عمل نہیں اور بعد کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ نمونہ عمل حضور کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے آپ پوری سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مفسرین کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی مفسر، کوئی بھی محقق، کوئی بھی محدث، کسی بھی فقیہ نے اس بات کی صراحت نہیں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حصہ نمونہ عمل نہیں، اس لیے امت عمل نہ کرے۔ آپ کو یہ بات تو ملے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حصہ آپ کی زندگی کے اس حصے سے منسوخ ہے، اس لیے منسوخ والے حصے پہ اب عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ حصہ جس پر بعد میں اللہ کے رسول نے عمل کیا اس پر عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر پہلے نماز جب پڑھی جاتی تھی تو نماز کے درمیان گفتگو ہوتی تھی۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، بغل میں آدمی سے ہم باتیں کر لیا کرتے تھے۔ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، اس کے بعد حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں فامرنا ان نسکت، کہ ہمیں حکم دے دیا گیا کہ ہم اب نماز میں بالکل خاموش رہیں۔ پہلے نماز کا طریقہ یہی تھا کہ گفتگو کر لی جاتی تھی، لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ تو ملے گا کہ اس حضور کی زندگی کا یہ حصہ منسوخ ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عمل یہ خاص حضور کے ساتھ ہے، جیسے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا، یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، امت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں۔ لیکن میں قسم کھا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی پوری شریعت غرہ میں کسی بھی کتاب میں یہ نہیں دکھا سکتا ہے، کسی محدث و فقیہ یا کسی مفسر نے یا کسی مؤرخ نے یہ لکھ دیا گیا ہو یا کسی سیرت نگار نے یہ لکھا ہو کہ حضور کی زندگی کا یہ حصہ گناہوں پر مشتمل ہے، اس پر عمل نہ کیا جائے، یا یہ حصہ خطاؤں پر مشتمل ہے، اس پر عمل نہ کیا جائے، یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول رحمت کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کر رہا ہے اس نے خدا کی اطاعت کر لیا ہے۔ اگر نبی گنہگار ہوتا معاذ اللہ تو اللہ تبارک و تعالی اطاعت کی کبھی حکم نہیں دیتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ اطاعت الہی میں گزرتا ہے، معصیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اگر حضور کی زندگی میں گناہ ہوتا اور اللہ نے کہا کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت کی جاتی تو گویا اللہ یہ حکم دے رہا ہے ایک گنہگار بندے کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک یہ عقیدہ گڑھا گیا ہے، قرآن کے ترجمے کی آڑ میں رہ کر کے یہ عقیدہ گڑھ دیا گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار ٹھہرا دیا گیا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحو کا اعتبار کیا، فقہ کا اعتبار کیا، عقیدہ کا اعتبار کیا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا کیا؟ خوبصورت ترجمہ، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اے محبوب تیرے صدقے میں تیرے امتی کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ یہ بہترین ترجمہ جو عقیدے کے، ہمارے اسلامی عقیدے کے بھی مطابق ہے، اور یہ جو ہے ہماری خوش عقیدگی کے بھی مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کنز الایمان کے علاوہ کوئی ترجمہ مت دیکھو، سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، وہ 100 سال پہلے کی اردو ہے، ممکن ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، علماء سے بیٹھ کر کے اسے سمجھ لیں، لیکن آپ ترجمے کی آسانی کے لیے غیروں کا ترجمہ اٹھائیں گے
قدم قدم پر ٹھوکر کھائیں گے، اور شیطان پہلو میں بیٹھ کر کے آپ کی ناک میں کچا دھاگا ڈال کر کے گمراہ کرتا پھرے گا۔ جو مودودی یا جو ہے ڈاکٹر اسرار کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیروکار ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار الحق جو مر گیا ہے، یہ پاکستان کا، یہ بھی مودودی ہی تھا، یہ بھی جماعت اسلامی کا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہہ دیا کہ وہ گمراہ ہیں۔ تو بتائیے ایسے لوگوں کی پیروی کیسے کی جا سکتی ہے؟ مودودی جو جماعت اسلامی کا بانی ہے، اس نے حضور رحمت سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا ہے کہ دجال کی تفصیلات بتاتے ہوئے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے قادیانی نے کہا کہ مسیح موعود کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تفصیلات میں کو سمجھنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ جب لوگوں تک پہنچے گا، لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی، نبی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب وہ کہیں بھی کوئی بھی عقیدہ اگر نہیں سمجھ میں آئے گا، وہ یہ سوچے گا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے نبی سے غلطی ہو گئی ہو، اور ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رب کائنات نے صاف فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی جانب سے کچھ بولتے نہیں ہیں، جو بولتے ہیں وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جس نے یہ کہا دجال کی تفصیلات بتاتے ہوئے نبی سے غلطی ہوئی، حقیقت میں غلطی اس مردود سے ہوئی ہے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی نہیں انہوں نے ثابت کی، بلکہ رب کائنات کی طرف غلطی کا اس نے جو ہے اس کی نسبت کیا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ذکر کر دوں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ سرور کائنات کی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے منع کیا اور کہا کہ حضور کبھی غصے میں ارشاد فرماتے ہیں، کبھی خوشی کے عالم میں ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے تم ہر بات مت لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رک گئے، لیکن ایک دن انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی ہر بات میں لکھ لیا کرتا تھا، لیکن لوگوں نے مجھ کو یہ کہہ کر کے روک دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتب، اے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص لکھ لیا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات اقدس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، اس دہن اقدس سے وہی بات نکلتی ہے جو حق اور سچ ہوا کرتی ہے۔ تو حضور کی زبان فیض ترجمان سے تو ہر بات حق نکلتی ہے، پھر تفصیلات کو بتانے میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے، یا کسی بات کو سمجھنے میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے ترجمے کو دیکھو، اور یہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے ہم آپ حضرات سے بار بار اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مدارس اسلامیہ کو مضبوط کریں، کیونکہ جب مدارس اسلامیہ میں یہ باتیں پڑھائی جائیں گی، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سمجھایا جائے گا، اس کی عظمت بتائی جائے گی، ایسے علماء جب آپ کے درمیان آئیں گے آپ کو گمراہیوں سے بچائیں گے۔ اس لیے علماء سے جڑ کر کے رہیں، مدارس کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔